السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 8 جمادی الاخری، انگریزی تاریخ 12 جنوری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ جب سے طالبان نے اقتدار پر کنٹرول حاصل کیا تب سے لاکھوں افغان وطن واپس آ چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین فلیپو گرینڈی نے کہا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہونے کے بعد سیکیورٹی بہتر ہوئی ہے اور طویل جنگی تنازع سے بے گھر ہونے والے لاکھوں افراد کی وطن واپسی کا موقع پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب سے طالبان نے اقتدار پر کنٹرول حاصل کیا ہے تب سے 1,70,000 سے زیادہ افغان پہلے ہی وطن واپس آ چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین نے مزید کہا کہ طالبان اور سابقہ حکومت کے درمیان تنازع ختم ہو چکا ہے اور اس سے امن و سلامتی کا موقع پیدا ہوا ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے ہمیں وسائل کی ضرورت ہے۔ ادھر دوسری جانب اقوام متحدہ کے تحت اداروں نے منگل کے روز عطیہ دہندگان سے 2022 میں افغانستان کے لیے انسانی امداد کی شکل میں $4.40 ارب مہیا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اپیل کردہ رقم ملک کے GDP کا تقریباً 1/4 ہے اور یہ کسی ایک ملک کے لیے اب تک کی سب سے بڑی اپیل ہے۔ یہ 2021 میں امریکہ کی حمایت یافتہ حکومت کے خاتمے کے وقت موصول ہونے والے اعداد و شمار سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اقوام متحدہ کے تحت امدادی ادارے کے سربراہ مارٹن نے جنیوا میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک عبوری اقدام ہے جسے ہم آج عالمی برادری کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس کے بغیر جنگ زدہ ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ طالبان پر عائد مغربی پابندیوں کی وجہ سے افغانستان کو خوراک اور ادویہ کی ترسیل رک چکی ہے، تاہم مارٹن کا کہنا ہے کہ افغانستان میں انسانی منصوبے کو احتیاط سے وضع کیا گیا ہے تاکہ امداد براہ راست ضرورت مند لوگوں کو ملے اور حکام کے ہاتھ نہ لگے۔ افغانستان کے لیے مزید امریکی امداد، طالبان کا پہلا بجٹ منظور۔ امریکہ نے افغانستان میں پیدا ہونے والے انسانی بحران کو دیکھتے ہوئے انسانی بنیادوں پر $308 ملین کی اضافی امداد کا اعلان کیا ہے، جبکہ طالبان کابینہ نے اپنے پہلے منی بجٹ کی منظوری بھی دے دی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان ایملی ہون نے منگل کو ایک بیان میں بتایا کہ امریکی ایجنسی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کی جانب سے دی جانے والی یہ امداد انسانی بنیادوں پر کام کرنے والی آزاد تنظیموں کے ذریعے پہنچائی جائے گی۔ امریکی ترجمان کے مطابق اس امداد کو طبی سہولیات، شیلٹر، ایمرجنسی فوڈ، پانی، سینیٹائزیشن اور صفائی جیسی چیزوں کو مہیا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ طالبان کے اقتدار پر کنٹرول سے قبل افغانستان کی مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے بین الاقوامی برادری 80% امداد فراہم کرتی تھی، لیکن کابل پر طالبان کے کنٹرول حاصل کرنے کے ماہ بعد مغربی ملکوں اور بین الاقوامی تنظیموں نے نہ صرف یہ امداد بند کر دی بلکہ افغانستان کے $9 ارب کے اثاثے بھی منجمد کر دیے، جس کے باعث افغانستان میں معاشی حالات ابتر ہیں۔ دوسری جانب افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت نے منی بجٹ کی منظوری دی ہے، جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ گزشتہ 40 سال میں پہلا بجٹ ہے جو کسی بیرونی امداد پر انحصار کیے بغیر تیار کیا گیا ہے۔ طالبان کی جانب سے جاری بیان کے مطابق کابینہ نے غیر معیاری گیس، تیل، کھاد اور غیر دیگر معیاری اشیاء کی درآمد پر سخت پابندی عائد کر دی ہے اور آئندہ کے لیے اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف سخت اقدام کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب تک مالی سال کا آغاز شمسی کیلنڈر یعنی دسمبر جنوری سے ہوتا رہا، تاہم اب اس میں بھی تبدیلی کر دی گئی ہے اور اب افغان کیلنڈر کے نئے سال کا پہلا دن یعنی 21 مارچ کر دیا گیا ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق USAID نے طالبان سے کہا ہے کہ وہ تمام امدادی کارکنوں، خاص طور پر خواتین کو آزادانہ اور محفوظ انداز میں کام کرنے کی اجازت دیں، کیونکہ تمام امدادی تنظیمیں مشکلات میں پھنسے افراد کی مدد کرنا چاہتی ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ نے افغانستان کے لیے کورونا وائرس ویکسین کی 1 ملین اضافی خوراکیں بھیجنے کا بھی کہا ہے، جس کے بعد امریکہ کی جانب سے افغانستان کے لیے بھیجی جانے والی کورونا ویکسین کی خوراکوں کی کل تعداد 4.3 ملین ہو جائے گی۔ مزاحمتی محاذ نے طالبان کو عبوری حکومت کی تجویز پیش کی۔
مزاحمتی محاذ یعنی RF کی مذاکراتی ٹیم کے ایک رکن کا کہنا ہے کہ انہوں نے تہران کی میزبانی میں طالبان کے عہدیداروں کے ساتھ اپنی 2 روزہ ملاقات میں افغانستان میں ایک عبوری حکومت کے قیام کی تجویز پیش کی۔ مزاحمتی محاذ کے ایک رکن نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر منگل کے روز بتایا کہ طالبان کی ٹیم نے بدلے میں تجویز دی کہ مزاحمتی محاذ کے رہنماؤں کو افغانستان میں واپس جانا چاہیے، اور یوں یہ میٹنگ بغیر کسی ٹھوس نتیجے کے ختم ہوئی۔ ان کے الفاظ میں طالبان کے لیے ہماری تجویز واضح تھی، اور وہ یہ کہ ایک عبوری حکومت کی تشکیل ہے، لہٰذا یہ عبوری حکومت اگلی حکومت کے لیے کام کرے اور عوام کو مساوی حقوق اور آزادی حاصل ہو۔ ایران میں طالبان کے وفد کی قیادت کرنے والے قائم مقام وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی نے کہا کہ مزاحمتی محاذ کی ٹیم کے ساتھ ان کی اچھی بات چیت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی شکایت ہو تو آپ بھی آ سکتے ہیں، ہم بیٹھ کر اس کے بارے میں بات کریں گے۔ واضح رہے کہ افغان حکومت کے 4 عہدیداران اور مزاحمتی محاذ کے 5 ارکان نے مذاکراتی ٹیموں میں شرکت کی۔ قائم مقام وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی، قائم مقام وزیر اقتصادیات دین محمد حنیف، قائم مقام وزیر صنعت و تجارت نور الدین عزیزی، قائم مقام نائب وزیر سرحدی اور قبائلی امور حاجی گل محمد مذاکرات میں طالبان کی نمائندگی کر رہے تھے، جبکہ اسماعیل خان، مولوی حبیب اللہ حسام، مزاحمتی محاذ کے رکن عبدالحفیظ منصور، بادغیس کے سابق گورنر حسام الدین شمس اور غور کے سابق گورنر عبدالظاہر فیضزادہ مزاحمتی محاذ کی طرف سے مذاکرات میں شامل تھے۔ اس ٹیم کی قیادت اسماعیل خان کر رہے تھے۔ ایک سیاسی تجزیہ کار سید جواد حسینی نے کہا کہ ہم ایسی ملاقاتوں اور کسی بھی ایسے اقدام کی حمایت کرتے ہیں جو افغانستان میں وسیع البنیاد حکومت کے قیام میں مدد دے سکے۔ اس دوران سابق نائب صدر محمد یونس قانونی نے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ سیاستدان کونسل بنانے پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی ایک کونسل قائم ہوگی وہ فیصلہ کرے گی کہ دوسرا اور تیسرا مرحلہ کیا ہوگا۔ واضح رہے کہ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آیا طالبان اور باغی محاذ نے مستقبل میں بھی ایسی ملاقاتیں جاری رکھنے کا عہد کیا ہے یا نہیں۔ افغان وزیر دفاع نے طیاروں کو واپس کرنے کا مطالبہ کیا۔ افغانستان کے قائم مقام وزیر دفاع ملا محمد عمر کے صاحبزادے مولوی محمد یعقوب مجاہد نے منگل کے روز کابل میں ایک تقریب میں، جس کے دوران فضائیہ نے ایک مشق کا انعقاد کیا تھا، کہا کہ بیرون ملک لے جائے جانے والے فوجی طیارے واپس کیے جائیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ جن ممالک میں فوجی طیارے لے جائے گئے اگر وہ انہیں واپس نہیں کرتے تو انہیں نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کے الفاظ میں ہمارے طیارے جو تاجکستان یا ازبکستان میں ہیں انہیں واپس کر دیا جائے، ہم ان طیاروں کو بیرون ملک رہنے یا ان ممالک کے استعمال کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ سابق حکومت کے خاتمے کے بعد 40 سے زائد ہیلی کاپٹر ازبکستان اور تاجکستان منتقل کیے گئے۔ ادھر دوسری جانب کئی روسی ساختہ ہیلی کاپٹر جو فنی خرابی کی وجہ سے غیر فعال تھے انہیں طالبان انتظامیہ نے مرمت کر فعال کر دیا اور منگل کو یہ طیارے نمائش کے لیے پیش کیے گئے۔ قائم مقام وزیر دفاع ملا محمد یعقوب نے کہا کہ ہماری مستقبل کی فضائیہ کسی ملک پر منحصر نہیں ہوگی۔ قائم مقام وزیر دفاع نے طالبان کے مخالفین سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ نئی حکومت میں شامل ہوں اور اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھیں۔ ان کے الفاظ میں آئیں اور اس حکومت کی حمایت کریں اور اس کی مخالفت بند کریں۔ اطلاعات کے مطابق مغرب نواز و مغرب حمایت یافتہ اشرف غنی کی سابق حکومت کے خاتمے سے قبل افغانستان کے پاس 164 سے زائد فعال فوجی طیارے تھے اور اب ملک میں صرف 81 طیارے ہیں، باقی کو افغانستان سے نکال کر مختلف ممالک میں لے جایا گیا تھا۔ مریض کو بچانے کے لیے سور کا دل لگا دیا گیا۔ دنیا میں پہلی مرتبہ ایک امریکی شہری کو ہارٹ ٹرانسپلانٹ یعنی دل کی پیوند کاری کے ذریعے جینیاتی طور پر تبدیل شدہ سور کا دل لگا دیا گیا ہے۔ یونیورسٹی آف میری لینڈ میڈیکل اسکول کے مطابق مریض کا کامیابی سے ٹرانسپلانٹ ہوا، جس کے بعد امریکہ سے تعلق رکھنے والے 57 سالہ ڈیوڈ بینٹ دنیا کے پہلے ایسے انسان بن گئے ہیں جن میں سور کا دل لگایا گیا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ 57 سالہ ڈیوڈ بینٹ کی حالت 7 گھنٹے تک جاری رہنے والے تجرباتی ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے 3 دن بعد بہتر ہے۔ یہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ امریکی ریاست بالٹیمور میں کیا گیا۔ بینٹ کی زندگی بچانے کے لیے یہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ آخری امید اور انتہائی ناگزیر تھا، تاہم اب بھی یہ واضح نہیں ہے کہ مستقبل میں ان کے زندہ رہنے کے کتنے امکانات ہیں۔ طب کی دنیا میں یہ کارنامہ انجام دینے والی میڈیکل ٹیم میں ایک پاکستانی ڈاکٹر منصور محی الدین بھی شامل ہیں، جن
جن کا تعلق کراچی سے ہے اور وہ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے گریجویٹ ہیں۔ پاکستان کے مقامی نیوز چینل جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا اس ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے متعلق کہنا تھا کہ ابتدائی تجربات میں انسان میں بندر کا دل لگایا جاتا تھا لیکن وہ مفید ثابت نہ ہوا، البتہ سور پر تجربہ مفید رہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کیس میں ہم نے بہت سارے جانوروں کا معائنہ کیا کہ کون سا جانور انسان کے قریب ہے۔ شروع میں بندروں کا دل لگایا گیا تو وہ اتنا مفید ثابت نہیں ہوا، تاہم چند مہینوں کے سور کا دل بڑے انسان کے دل کے برابر کے سائز کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ وجوہات ہیں جس کی بنا پر ہم نے تمام ریسرچ سور پر کی۔ ڈاکٹر منصور نے مزید کہا کہ مریض میں سور کے مریض کے دل ٹرانسپلانٹ پر 1,75,00,000 پاکستانی روپے لاگت آئی۔ اس حوالے سے ڈاکٹر منصور کا کہنا تھا کہ ابتدائی تجربے کی وجہ سے لاگت زیادہ ہے کیونکہ اس میں سور کے دل میں 10 طرح کی جینیاتی تبدیلیاں کی گئیں۔ ایران شامیوں اور یمنیوں کے قتل میں ملوث ہے۔ ایران کے ایک سابق صدر ہاشمی رفسنجانی کی بیٹی نے اپنے ایک حیران کن بیان میں انکشاف کیا ہے کہ ایرانی نظام حکومت شامیوں اور یمنیوں کے قتل میں ملوث ہے۔ یہ انکشاف پیر کے روز ایران آبزرویٹری کو دیے گئے انٹرویو میں سامنے آیا۔ سابقہ رکن پارلیمنٹ نے باور کرایا کہ ان کا ملک 5 لاکھ شامیوں کو موت کی نیند سلانے میں ملوث ہے۔ مزید یہ کہ تہران حوثیوں کی سپورٹ کے ذریعے یمنیوں کی ہلاکت کا بھی سبب ہے۔ فائزہ رفسنجانی نے واضح کیا کہ ایران نے روس کے شانہ بشانہ بشار الاسد کی حکومت کو اس کے حریفوں کے خلاف ہر طرح کی عسکری اور مالی سپورٹ فراہم کی۔ اس کے نتیجے میں 5 لاکھ شامی موت کا شکار اور لاکھوں بے گھر ہو گئے۔ فائزہ رفسنجانی نے یہ بھی باور کرایا کہ ان کے ملک کی جانب سے گزشتہ 7 برس تک یمن میں حوثی ملیشیا کے لیے عسکری سپورٹ نے تنازع کو بھڑکایا اور صنعاء اور ملک کے دیگر حصے حوثیوں کے قبضے میں رہے۔ رفسنجانی کی صاحبزادی نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ اسرائیل نے جتنے فلسطینی قتل کیے ہیں ان سے زیادہ ایران نے مسلمانوں کا خون بہایا ہے۔ انٹرویو کے اختتام پر فائزہ رفسنجانی کا کہنا تھا کہ ایرانی نظام حکومت نے اپنے عوام کو اسرائیل، امریکہ اور شاہ ایران پہلوی کے نظام سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ ہمارے عوام آج جن مصائب سے دوچار ہیں ان میں مذکورہ فریقوں کا کوئی ہاتھ نہیں۔ فائزہ رفسنجانی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ہمارے پاس صحیح انتظامیہ ہوتی تو ہم پر پابندیاں نہیں لگتی، ہم خود اپنے دشمن ہیں۔ واضح رہے کہ 2011 میں سابق رکن پارلیمنٹ فائزہ رفسنجانی کو 6 ماہ قید اور 5 سال کے لیے سیاسی، ثقافتی اور صحافتی سرگرمیوں سے محرومی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان پر ایرانی حکومت کے خلاف پروپیگنڈے کی سرگرمیوں کا الزام تھا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ، اور اب وقت ہے سوال و جواب کا۔ جی حضرات ناظرین کرام، کل سوال کیا گیا تھا کہ گوانتانامو بے کی بدنام ضمانت جیل کا قیام کس تاریخ اور سن میں ہوا؟ صحیح جواب ہے 10 جنوری 2002۔ صحیح جواب بہت سارے لوگوں نے دیے۔ ڈیجیٹلی طور پر جن کرم فرما کا نام نکل کر آیا وہ یہ ہیں۔ ایسم دودیا، اسے ڈی سے پڑھیں گے یا دال سے پڑھیں گے یہ مجھے معلوم نہیں ہے، تلفظ میں اگر کچھ اوپر نیچے ہو رہا ہو تو معاف کیجیے گا۔ ایسم دودیا، ان کا جواب یہ ہے 10 جنوری 2002۔ آج کا سوال، انسانی تاریخ کے انوکھے ترین آپریشن میں شامل مسلمان ڈاکٹر کا نام بتائیے۔ ملتے ہیں شام 8 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 8 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی، تھمبنیل پر ٹچ کر آج کی انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔